السلام علیکم اسٹوڈنٹ، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ اچھا جی اسٹوڈنٹ، آج کی ویڈیو میں ہم نے پڑھنا ہے کہ 1973 کے آئین کی اسلامی دفعات، ٹھیک ہے جی، جو ہمارے پاس 1973 کا آئین بنا تھا، اس کے پاس جو اس کی اسلامی دفعات تھیں وہ کون کون سی تھی، اس میں جو اسلامی نظام متعارف کروایا گیا تھا وہ کون کون سی۔ سب سے پہلے تو اس کا حدت ہے اللہ تعالیٰ کی حاکمیت۔ آئین میں اس بات کا اعادہ کیا گیا کہ تمام کائنات کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، عوامی نمائندے اختیارات کو اللہ تعالیٰ کی، اس آئین میں کیا کیا گیا کہ تمام کائنات کا جو مالک ہے وہ اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے جی، اور عوامی نمائندے اختیارات کو اللہ تعالیٰ کی امانت سمجھتے ہوئے استعمال کرتے تھے، ٹھیک ہے جی، تمام جو اختیارات تھے جو اللہ تعالیٰ کی امانت سمجھتے ہوئے استعمال کرتے تھے۔ ڈیفینیشن آف مسلمان کی تعریف 1973 کے آئین میں پہلی مرتبہ مسلمانوں کی تعریف شامل کی گئی، جس کی روح سے مسلمان وہ ہے جو توحید یعنی اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، رسالت، قیامت، اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان لانے کے علاوہ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہو، ٹھیک ہے جی۔ یہ آپ کے پاس 1973 کے آئین میں جو مسلمان کی جو پہلی ڈیفینیشن تھی وہ یہ تھی کہ جو ہمارے پاس مسلمان وہ ہے جو توحید، رسالت، قیامت اور اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان لانے کے علاوہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری نبی مانتا ہو۔ ملک کا نام، نیم آف کنٹری، 1973 کے آئین کے تحت ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا گیا، ٹھیک ہے جی۔ 1973 میں جو پاکستان کا جو نام تھا وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا گیا، جو کہ پاکستان کی ایک اسلامی رفاہی مملکت کے طور پر نشاندہی کرتا تھا، ٹھیک ہے جی، جو ایک اسلامی جو ہمارے پاس ملک ہے وہ اس کے نام سے ظاہر ہوتا تھا۔ صدر اور وزیر اعظم کا مسلمان ہونا لازمی قرار دیا گیا 1973 کے آئین میں۔ یہ جو ہمارے پاس جو اسلامی دفعات کی گئی تھی وہ ہمارے پاس آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو ہمارے پاس اسلامی ہمارے پاس جو بھی قانون آپ نے بنائے تھے 1973 کے آئین میں وہ ہے جی کہ جو صدر اور وزیر اعظم ہیں وہ آپ کا پاس مسلمان ہونا لازمی، ٹھیک ہے جی۔ سرکاری مذہب اور اسلامی تعلیمات، 1973 کے آئین میں اسلام کو پاکستان کا سرکاری مذہب قرار دیا گیا۔ آئین میں اس بات کی وضاحت کر دی گئی کہ ملک کا قانونی ڈھانچہ اسلام کے بنیادی اصولوں کے مطابق ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ آئین میں حکومت پر زور دیا گیا کہ وہ مسلمان کی دینی تعلیم کے لیے خصوصی اقدامات کریں، ٹھیک ہے جی، کہ آپ کے پاس جو مذہب ہے سرکاری مذہب وہ اسلام ہو گیا اور یہ ہمارے پاس مسلمانوں کی جو دینی تعلیم پر خصوصی توجہ دی ہے۔ اسلامک اقدار، اسلامک ویلیو، اس بات کی وضاحت کی گئی کہ اسلام کی بنیادی اقدار یعنی جمہوریت، انصاف، رواداری، آزادی اور مساوات کو ملک میں رائج کر دیا، ٹھیک ہے جی۔ جو ہمارے پاس اسی قانون میں ہمارے پاس یہ تھا کہ جو ہمارے پاس بنیادی اقدار ہیں اسلام کی، جمہوریت ہوگی، انصاف ہو گیا، آزادی، مساوات، رواداری ہوگی، ان کو ہمارے پاس شامل کیا ہے۔ عربی کی تعلیم اور قرآن پاک کی طباع، ٹھیک ہے جی، اسکولوں میں 6ٹھی سے 8ویں جماعت تک عربی کی تعلیم لازمی ہو گئی اور قرآن پاک کی طباعت کو غلطیوں سے پاک کرنے کا اہتمام کیا گیا۔ یہ 1973 میں سے لے کر اب تک ہمارے پاس جو چھوٹی ہمارے پاس 6ٹھی سے 8ویں تک تھی نا جو عربی کی کتاب ہوتی تھی، 1973 میں ہمارے پاس یہ بنائی گئی تھی کہ عربی کی کتاب، اب تو آپ کے پاس ترجمہ القرآن کی کتاب آ گئی ہے نا، عمران خان کے حکومت نے ترجمہ القرآن کی کتاب کو آپ کے سلیبس میں متعارف کروایا۔ 1973 میں عربی کی کتاب ہوا کرتی تھی، پڑھاتے وغیرہ تو کوئی نہیں ہوتے، اب تو ہم نے جو ہم پڑھاتے رہے ہیں تو کمپیوٹر بچوں کو پڑھاتے رہے ہیں، عربی رکھی نہیں تھی پڑھائی کسی نے، نہ پڑھتے تھے بچے۔ تو سود کا خاتمہ، حکومت سود کے نظام کو ختم کرے گی اور ملک کی معیشت کو سود سے پاک کیا جائے، ٹھیک ہے جی۔ زکوٰۃ اور عشر کا نظام، آئین میں واضح کر دیا گیا مسلمانوں کے لیے زکوٰۃ اور عشر کا اسلامی نظام راج کیا جائے، ٹھیک ہے جی، زکوٰۃ اور عشر کا جو اسلامی نظام ہے وہ۔ اسلامی ممالک سے تعلقات، آئین میں اس بات کا عہد کیا گیا کہ اسلامی ممالک سے خصوصی تعلقات ان کو قریب لانے کے لیے ضروری اقدامات کیے گئے کہ جو ہمارے پاس سعودی عرب، ایران ہو گیا، مصر ہو گیا، شام ہو گیا، ہمارے پاس سعودی عرب ہو گیا، ان سے ہمارے پاس جو اسلامی ممالک ہیں ان سے آپ کا ریلیشن شپ بہتر ہونا چاہیے، ٹھیک ہے جی، ان پر ضروری اقدامات کیے گئے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ دیکھیں جی یہ دیا ہو گیا
ہم نیچے دیکھیں اس کا اور آگے ہمارے پاس آ جاتے ہیں 10 ہو گئے ہیں اور آگے بھی ہمارے پاس ہے 11واں اسلامی نظریاتی کونسل کا قائم ملک میں اسلامی معاشرے کے قیام اور قوانین کو اسلامی تعلیمات کے مطابق ڈھانچے کے لیے ایک کونسل قائم کی جائے کہ جس کا نام اسلامی نظریاتی کونسل رکھا جائے. ٹھیک ہے جی. اسلامی نظریاتی کونسل قوانین کو اسلامی تعلیمات کے مطابق بنانے کے لیے قانون ساز اداروں کی رہنمائی کرے. ٹھیک ہے جی. تو اسلامی تعلیمات بنانے کے مطابق جو ہمارے پاس قانون ساز جو ادارے ہیں ان کو بھی ہمارے پاس یہ مدد کرے رہنمائی کرے. اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ. ٹھیک ہے جی. آئین کے تحت پاکستان میں بسنے والے تمام اقلیتوں کو مکمل تحفظ اور حقوق فراہم کرنے کی جو ضمانت تھی وہ 1973 کے آئین میں کی. ٹھیک ہے جی. یہ تھی آج کی ویڈیو میں ہم نے دیکھا کہ جو ہمارے پاس 1973 کے آئین میں جو ہمارے پاس مختلف آپ کے پاس جو کی گئی تھی اسلامی دافعات وہ جی آپ کے پاس 12 جی ہمارے پاس پوائنٹ پر بنائی گئی تھی کہ جی ہمارے پاس کائنات کا خالق و مالک اللہ تعالیٰ ہونا چاہیے اور مسلمان کی تاریخ بتائی گئی ملک کا نام رکھا گیا صدر مسلمان کا لازمی ہونا ہے مسلمان سرکاری مذہب متعارف کروایا گیا اسلام کی اقدار کی گئی عربی زبان کی تعلیم لازمی قرار دی گئی سود کا خاتمہ کیا گیا زکوٰۃ اور شرک کا نظام کیا گیا اسلامی ممالک سے تعلقات کو بہتر کیا اسلامی نظریاتی کونسل کا قائم کیا اور اقلیتوں کے تحفظ کا بھی ہمارے پاس ایک مکمل ایک ٹاپک بنایا. ٹھیک ہے جی. تو آج کی ویڈیو میں ہم نے یہ پڑھا تو اس سے اگلی ویڈیو میں ہم اس کا جی ٹاپک پڑھیں گے. یہ تھوڑا سا پیچھے ہی ہمارے پاس آ جاتا ہے ان کے جی ہمارے پاس بنیادی ہمارے پاس آ جاتے ہیں ڈھانچہ آ جاتا ہے ان کا بنیادی ڈھانچہ تو وہ اس کی اگلی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے. اس ویڈیو میں اتنا ہی. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.